میں نعیم بھائی اس وقت سے گاتا تھا جب بہت چھوٹا سا تھا، اور بلکہ میرا اس وقت دل بھی نہیں تھا میوزک کرنے کا، انٹرسٹ اتنا نہیں تھا. بٹ جب میں کرکٹر تھا، بلکہ اچھا. میں کرکٹ کھیلتا تھا، اور جب میں باہر گیا تو مجھے ایک ایسی چوٹ لگی. وہ بھی ایک سٹوری داستان ہے، کبھی وقت ملا آپ کو بتاؤں گا. چوٹ لگنے کے بعد، مجھے انجری کے بعد میرا کیریئر وہاں پہ ختم ہوا. اس کے بعد کچھ آوازیں میرے کان میں ایک بار پھر پڑیں. پھر میں اس وقت تھوڑا سا میچور ہوا جب میں نے میوزک کو دوبارہ سنا پاپا کی صورت میں. نہیں، میں یہیں سے شروع کروں گا پاپا کی صورت میں. وہ کرکٹ میں انجری کا تو ہمارے ہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارے موسٹلی پلیئر زخمی ہیں، بالکل انفٹ ہیں، زخمی ہیں، وہ کھیل رہے ہیں. اب آپ نے کیوں وہ انجری کی وجہ سے آپ نے گیو اپ کر دیا؟ نہیں بھائی، آپ نے یہ بات اس لیے اہم کی ہے کہ میں آؤں گا واپس اس پیڑ پہ جس کے نیچے میں کھڑا ہوں. میں نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالنا تھا، ہمیشہ سے میرے پہ یہ پریشر تھا کہ میں اس کو پورا کروں اور اچھی نیت سے کروں. آدھا کر کے چھوڑنا، یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یا کسی چیز کو ہاف ہارٹڈلی کرنا، اس کے ساتھ حق پورا ادا نہ کرنا، یہ میرے سسٹم کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے اگر اتنا عرصہ محنت کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ میں آخر میں آ کے 2 نمبریاں کروں یا آخر میں آ کے شارٹ کٹس لوں. تو اس وجہ سے میرے لیے یہ ہمیشہ سے ایک جرنی اہم رہی ہے کہ میں جس کام کو کروں پورے طریقے سے کروں، اور اس طریقے سے کروں کہ لوگوں سے محبت پیار بھی لوں. اور ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان آرٹسٹ کی صورت میں جب بیٹھتا ہے تو وہ ایک محبت چاہتا ہے، ایک کنیکشن چاہتا ہے. تو وہ اگر میرا ہارٹ ٹو ہارٹ نہیں ہے، پھر مجھے کسی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا. اچھا، اب واپس آتے ہیں. تو وہ تو آپ نے وہ کرکٹ والا معاملہ گیو اپ کر دیا. آگے پھر آپ نے میوزک کی طرف آگے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو میوزک آپ جو وہ تو اتنا زبردست آپ میوزک کر رہے تھے. آپ کی یہاں پہ پاکستان میں لانچز ہو رہی تھیں، ہم نے خود ایونٹ اٹینڈ کیے. رکا کیوں وہ سلسلہ؟ وہ رکا پڑھائی کی وجہ سے. اچھا. وہ رکا پڑھائی کی وجہ سے. اور وہ دیکھیں، میں بہت ینگ ایج میں جب میں انجینئرنگ میں گیا تو میری چھٹی حص مجھے بہت چیزیں بتاتی رہی. اے آئی کو لے کر، ورلڈ پالیٹکس کو لے کر، ایجوکیشن کی اہمیت کو لے کر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو لے کر، پھر میوزک کا جو ایک پورا سیٹ اپ تبدیل ہو رہا تھا اس چیز کو لے کر. تو مجھے بہت ینگ ایج میں پتہ چل گیا تھا، جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ اگر میں نے ایجوکیشن حاصل نہ کی تو میں اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا سے میں ان سنک نہیں رہ پاؤں گا، میں بہت پیچھے چلا جاؤں گا. تو اس وقت اگر میں نے میوزک کو بھی برقرار رکھنا تھا، میں نے اپنے کیریئر کو، اپنی لائف کو بھی برقرار رکھنا تھا، تو اس پورے سیٹ اپ کا حصہ ایجوکیشن تھی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ 3-4 سال 5 سال انجینئرنگ کرنا، پھر ساؤنڈ انجینئرنگ کرنا، ایک وہ مرحلہ ہے میری زندگی کا جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. یہ خود فیصلہ کیا؟ پریورٹی جو تھی آپ کی، پریورٹی سٹڈیز تھی، میوزک آپ نے کہا کہ ہو جائے گا، کر لوں گا میوزک. اور اس وقت میں یہ بھی چاہتا، کیونکہ میں ایک ویسٹرن ووکلسٹ بھی ہوں، سرائکی، پنجابی، اردو، انگریزی کا میں اتنا ہی کیڑا ہوں میرے میں ہے جتنا میرا کہ اپنے کلچر کا ہے. اور میں مائیکل جیکسن سے بہت ینگ تھا، تو میں 4-4.5 سال کا غالباً ہوں گا، تو میں نے پہلی پرفارمنس جب مائیکل جیکسن کی دیکھی اسکرین پہ، اتنا سا ٹی وی تھا، وہ میرے دماغ میں ایسی جگہ کر گیا کہ میں نے دیکھا کہ یار اگر یہ انفرادیت ہے، اگر اپنی دل کی بات کرنا یہ ہے، تو پھر اس کے لیے مجھے تیاری کرنی پڑے گی. میں ایسے بغیر تیاری کے اسٹیج پہ نہیں جا سکتا. تو اس وقت سے پھر ایجوکیشن کا سلسلہ، ایک میرا ویژن، پھر پاپا کا ایک ویژن، اور ایک پورا سلسلہ میں ساتھ لے کر آج یہاں ہوں.